تشبہ بالکفار، کفار کے نقش قدم پہ چلنا. اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کے اندر یہ حالات آئیں گے. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے پر چلو گے. شبرم بشبرم، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب، اگر تم سے پہلے کی امتیں کسی جانور کے بل میں چلی جائیں گی تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ. آج ہمارے نوجوانوں کا ہیئر اسٹائل دیکھ لیجیے، آج ہماری مسلمان عورتوں کا لباس دیکھ لیجیے، آج شادی بیاہ میں ہمارے طور طریقے دیکھ لیجیے. آج میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آج ہمارے شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ہم نے غیر قوموں سے اڈاپٹ کی. یہ منگل سوتر کیا ہے، یہ سہاگ کی پڑیا کیا ہے، یہ منگنی کی زوردار رسم کیا ہے، یہ جہیز کیا ہے، یہ بارات کیا ہے. کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی جہیز لیا گیا؟ کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی بارات آئی؟ کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی منگنی کی رسم کی گئی؟ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو لڑکیاں آج عمر کراس کر رہی ہیں ہمارے جو بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ اور معیار ہے اس کے اوپر کھڑے اترنے کی وجہ سے. ہمیں ایسا داماد چاہیے جو سرکاری نوکری میں ہو، ہمیں ایسا داماد چاہیے جو ہمارے لیول کے برابر ہو. دینداری کو کون پوچھتا ہے صاحب؟ اخلاق کو کون پوچھتا ہے؟ دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیاں آج اپنی عمر کو کراس کر رہے ہیں. دنیا والوں نے دینداری کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. کیوں میرے بھائیوں، کیوں؟ کیا ہمیں اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بچیوں سے جتنی محبت کرتے تو اس سے زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے. اللہ کے نبی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے، سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ کیا انتخاب کرتے ہیں. مدینہ کے اندر ایک سے ایک پیسے والے لوگ موجود ہیں، ایک سے ایک کروڑ پتی لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے رشتے کے لیے اگر انتخاب کرتے ہیں تو حضرت علی کا کرتے ہیں. یہ علی کون ہے؟ کیا ان کے پاس بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں؟ کیا ان کے پاس بہت سارا دھن دولت ہے؟ کیا یہ بہت اونچے مقام و مرتبے کے ہیں؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمین چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو، دھن دولت چھوڑ دو، ان کے پاس تو اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. شادی کے موقع پر ایک زرہ تھی ان کے پاس، جو فوجی کی ایک ڈریس ہوتی ہے، لوہے کی ڈریس ہوتی ہے، اس کو زرہ بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ اس کو بیچ کر کے اس سے ان کے مہر کا اور شادی کے اور خرچوں کا انتظام کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے 400 درہم مہر. عام طور سے اللہ کے رسول کے نکاح جو ہوئے، آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے، 400 درہم مہر طے ہوتا تھا. کسی میں ولیمہ ہوا، کسی میں نہیں ہوا، بہت مختصر طریقے سے ولیمہ ہوا اور نکاح ہو گیا. یہ اس کائنات کی سب سے عظیم انسان کا ولیمہ اور ان کا نکاح ہوتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اور آپ تشبہ بالکفار، کفار کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہی کنورٹڈ بھائی ہیں اور ان کا ڈی این اے وہی ہے جو ہمارا ہے، تو وہ کیا غلط کہتے ہیں؟ جب آج ہمارے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں تو ہم تو دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیں. اور آگے بڑھیے. بات ہم کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی میرے بھائی؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر شرم و حیا ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. چاہے نوجوان لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بچے ہوں، سماج کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شرم و حیا. آج مسلم سماج بے حیائی کے اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے شرم و حیا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے، حیا اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، سجا دیتی ہے، اٹریکٹیو بنا دیتی ہے. جس گھر کے اندر حیا آ جائے، جس لڑکے کے اندر حیا آ جائے، جس لڑکی کے اندر حیا آ جائے، جس پریوار کے اندر حیا اور غیرت ہو. میں نے کہیں ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی تھی، بڑا
بڑی اچھی پوسٹ تھی. لکھا تھا کہ مرد کی دینداری کا اندازہ اس کی غیرت سے ہوتا ہے. ایک مرد کتنا دیندار ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے متعلق، اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق کتنا غیرت مند ہے. اور یہ پوسٹ جو آئی تھی فیس بک کے اوپر، اس پر ایک تصویر بنی تھی، کسی ریسٹورینٹ کا فوٹو تھا، اس میں کیبن بنا ہوا تھا اور غالباً شیشہ لگا تھا. اب ظاہر ہے اندر جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے گا باہر سے نظر آئے گا. تو شوہر ایک طرف بیٹھا ہے، بیوی کو سامنے بٹھا کے اس نے رکھا ہے، اور جس سائڈ میں بیوی بیٹھی ہے اس سائڈ میں اس نے اپنے رومال سے دروازے کو کور کر لیا ہے تاکہ دور سے کوئی اس کی بیوی کو دیکھ نہ سکے. یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے حیا، جو آج ہمارے سماج سے رخصت ہوا. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی حیا والے تھے. اس نبی نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. آج ہماری عورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں حیا نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، موبائل سے لے کر ٹی وی سیریل تک، یوٹیوب سے لے کر انٹرنیٹ تک، میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک، ہر جگہ بے حیائی کا ایک ایسا زہر اور ایک ایسا انجیکشن ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حیا کے خلاف. جانتے ہو حیا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا 20واں پارہ اٹھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، مدین میں لمبا سفر کر کے تھکے ہارے پہنچے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس لائن لگی ہے، مردوں کی لائن لگی ہے، اور دو عورتیں اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ گئے، پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے؟ سارے لوگ تو لائن میں لگے ہیں، تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. ہم عورت ہیں، ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے، ہم دھکم دھکا نہیں کریں گے مردوں کی لائن میں. جب یہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اس لیے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کنویں کا پانی ان کے جانوروں کو پلایا. دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ ارے کم سے کم میرا شکریہ تو ادا کر دو، مجھے میں بھوکا پیاسا ہوں، کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو، کچھ نہیں. دونوں عورتیں چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی. اب وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا. وہ لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، قرآن کریم نے نقشہ نہیں کھینچا. لیکن وہ لڑکی جب چل کے آ رہی تھی، اس کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہمارے باپ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کی حیا کا ذکر کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیا کی کمی. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو آج خراب کر رہا ہے. میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پر اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اچھی باتیں لیتے ہیں، مگر میری ایک بات نوٹ کر لو، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر صرف باتیں ہیں، کام نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کام کچھ نہیں کر رہا ہے. کوئی مدرس ڈے منا رہا ہے، کوئی فادرس ڈے منا رہا ہے، گھر میں بیٹھی ماں سے کبھی ادب کے ساتھ بات نہیں کیا، اور مدرس ڈے پر یہ ماں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. کبھی باپ سے تمیز سے بات نہیں کیا، باپ سے محبت کے دو بول نہیں بولے، اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر یہ باپ کے مقام پر لیکچر جھاڑ رہا ہے، یہ بھائی کے حقوق بیان کر رہا ہے. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں، عمل کا میدان یہ گراؤنڈ ہے، یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے، سوشل میڈیا نہیں. آپ سوشل میڈیا کے مجاہد مت بنیے. اگر انگریزوں کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہوتا
تو شاید انگریز کبھی ہندوستان چھوڑ کے نہ جاتے، کیونکہ سارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر انگریزوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے اور ہندوستان آزاد ہو چکا ہوتا۔ ہندوستان انگریزوں سے آزاد اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں نے زمین پر محنت کی، حقیقت میں محنت کی۔ وہ لڑائی اخبار میں نہیں لڑی گئی، وہ لڑائی میڈیا میں نہیں لڑی گئی، وہ لڑائی آن گراؤنڈ لڑی گئی۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا کے ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا کا نشہ اپنے اندر پیدا مت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، رات کے 2 بجے تک فیس بک پر لگے ہیں، کوئی آئی پی ایل کا سٹا لگا رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چھوڑ کر ہمارے نوجوانوں نے آئی پی ایل دیکھا ہے اور آئی پی ایل کی سٹے بازی کی۔ اللہ رحم کرے۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنی کمزوری مت بناؤ، اس سوشل میڈیا کو اپنی کمزوری مت بناؤ۔ اپنی جوانی کے ان قیمتی اوقات کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ زندگی کے ایک ٹائم کا حساب دینا پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا، کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ اور ایک سوال یہ ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں تو ہماری عورتوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج مرد و عورت کے درمیان شریعت نے جو لمیٹیشن رکھی ہے، جو حدیں رکھی ہیں، جو محرم غیر محرم کا فرق رکھا ہے، مرد کو نگاہیں جھکانے کا جو حکم ہے، عورت کو پردے میں رہنے کا جو حکم ہے، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مرد کے اندر اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش ہے۔ اگر اس کشش کو نہیں روکا گیا، اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو سماج میں زناکاری اور بدکاری پھیلے گی، اور آج پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج آپ دیکھیں کالجوں کا کیا ماحول ہے، آج آپ دیکھیں تعلیمی اداروں کا کیا ماحول ہے۔ پڑھائی سے زیادہ وہاں عیش پرستی ہو رہی ہے۔ آج ریسٹورنٹ آباد ہیں ناجائز محبت سے، آج بڑے بڑے پارک آباد ہیں ناجائز محبت سے۔ پٹنہ بہت قریب ہے آپ کے یہاں سے، مظفر پور بہت قریب ہے آپ کے یہاں سے، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ٹاؤنز میں آپ چلے جائیں، آپ کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی۔ آج لیو ان ریلیشن شپ ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر۔ آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بلائیں آ رہی ہیں۔ آج مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم تو آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے ہے میرے بھائی۔ آج پوری پلاننگ کے ساتھ اور پوری سازش کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو غیروں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے دین اور ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، ان کو مرتد کیا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ آج آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ راستے پہ چلنے والی بائک پر بیٹھی ہوئی برقع نشین لڑکی جس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے، وہ لڑکا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج کتنے فوٹوز آتے ہیں، پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ لگا وہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ لڑکی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جا رہی ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے اسلام اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اپنے دین کا سمجھوتا کر لیتی ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اس امانت کی آپ حفاظت کریں اور اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ زکریا علیہ السلام جیسے مربی اور گارجین بنیے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ آپ اپنے بچوں سے سوال کیجئے، اپنی بچیوں سے سوال کیجئے، یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آئی؟ آج لڑکے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لڑکے حرام اور ناجائز کام کر رہے ہیں، لڑکیاں غلط راستوں پر جا رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی۔ معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہے میرے بھائیوں تو ایک بڑی اہم چیز بتا کے جب بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ دنیا کا کیا ہے میرے بھائی؟ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، نہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ دنیا کی موت ہمیشہ کا خاتمہ ہے۔
یہاں 60 سال 70 سال کی زندگی ہمیں جو ملی ہے یہ عمل کرنے کے لیے ملی ہے. یہ بدلے کا گھر نہیں ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے, دار الجزا آخرت ہے, اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں. یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے, یہاں عمل کریں گے وہاں بدلہ پائیں گے. دنیا پرست مت بنیے, دنیا پرست مت بنیے, دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو جھونک مت دیجیے. اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے, مگر اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے. بھائی دنیا تو اللہ ایسے بھی دے گا, آپ کاروبار کریں گے, آپ محنت کریں گے, ایسا نہیں کہ آپ کو روزی روٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچوں کو سکون کی زندگی نہیں ملے گی. دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے میرے بھائی, کافر کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا چاہے گا, جس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہوگی, تو دنیا تو ہم اس کو بھی دیں گے, لیکن اتنی ہی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے, یصلاها مذموما مدحورا, اور وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن, اور جو آخرت کی تیاری کرے گا اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا. آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. آخرت کے لیے صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے. ہم ارادہ کر لیں ہم نماز پڑھیں گے اور عصر میں سوئے رہ جائیں, نہیں صاحب, آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا. آپ ارادہ کر لیں کہ صاحب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اور کسی نے شراب پیش کی اور آپ نے اس کو پی لیا, نہیں, ارادے کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی. آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن, جو آخرت کی تیاری کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا ایمان کے ساتھ, اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی کوشش ضرور کامیاب. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. اللہ ہم کو مکمل مسلمان بنائے, رواجی مسلمان نہ بنائے. اللہ کفار کی نقل کرنے اور ان کی مشابہت کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارے جان و مال, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.